بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز کے واجبات کی تفصیل میں جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کے کون کون سے واجبات ہیں۔ اور یاد رہے آپ کو کہ نماز کے واجب یعنی کہ نماز کے دوران اگر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نماز کے دوران اگر ایک بھی واجب رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، یعنی سجدہ سہو کریں گے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی، اور قصدن اگر ترک کریں گے واجبات کو تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا نماز کے دوران ایک واجب رہ گیا اور ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر بھی ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر ہم نماز کے دوران قصدن واجبات ادا نہ کر سکے یا بھول کے نہ کر سکے تو پھر بھی ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے فرض کی پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کا مکمل پڑھنا، یہ ہے واجب۔ اس کے بعد ہے سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا ایک بار مکمل پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعت، سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا آپ ایک بڑی آیت ساتھ ملانا، یہ کیا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے اگر امام صاحب ہیں تو ان کے لیے بلند آواز میں قرات کرنا، اور مقتدی حضرات کا خاموش رہنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے قومہ یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا، رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا اور اتنی دیر کھڑے ہونا کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ اس کے بعد ہے جلسہ۔ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا، یہاں پر جو ہم ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ، اور اتنی دیر بیٹھنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا جائے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بے کرنا واجب ہے، بیٹھنا یہاں پر۔ اس کے بعد ہے قادہ اولا، پہلی اتحیات، یعنی آپ جو اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ 4 فرض یا 4 سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعت کے بعد اتحیات یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے اوپر کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہے دونوں قعدوں میں اتحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یاد رہے کہ وتر صرف اور صرف عشاء کی نماز میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نماز میں وتر نہیں ہے۔ اب وتر کی پہلی 2 رکعت، وتر کی پہلی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، تیسری رکعت کی میں بات کر رہا ہوں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں۔ سورت ملانے کے بعد ہم نے رکوع میں نہیں جانا۔ تکبیر یعنی جیسے ہم تکبیر اولا کہتے ہیں اور کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں نہیں جانا، مطلب ادھر ہاتھ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں، یہ ہے واجب۔ اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی ہے واجب۔ آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو آپ ربنا آتنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھول سے آپ نے جو تکبیر کہنی تھی اللہ اکبر اور ناف باندھنے تھے، اگر آپ نے یہ نہیں باندھے اور آپ رکوع میں چلے گئے، اگر رکوع میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، یعنی سیدھا واپس آپ دوبارہ نہیں لوٹیں گے، رکوع میں ہی رہیں گے، تسبیحات پڑھیں گے اور نماز مکمل یعنی اتحیات پڑھ لینے کے بعد آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ہم پر سجدہ سہو ہو چکا ہے، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم سے واجب رہ گیا ہے، تو ہم نے یہاں تک یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں گے، یعنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد ہم پھر 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد ہم دوبارہ پھر
अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद हम दुरूद शरीफ के बाद हम रब्बी जालनी पढ़ने के यानी मुकम्मल पढ़ने के बाद यौमा यकूमुल हिसाब पढ़ने के बाद हम सलाम फेरेंगे दाईं तरफ पर और बाईं तरफ पर, तो हमारे वितर हो जाएंगे। अगर हमने ये काम ना किया यानी सजदा साहब ना किया तो फिर हमारी नमाज हमें दोबारा दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि हमसे सजदा साहब हमने नहीं किया। अगर कर लिया तो हमारी नमाज दुरुस्त होगी, फिर हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लफ्ज अस्सलामु दोनों तरफ यानी दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी कहना वाजिब है। उसके बाद है इमाम की सवाए किरात के पैरवी करना। अब इमाम साहब कौन कौन सी नमाज में बुलंद आवाज में किरात करना उनके लिए वाजिब है? इशा, मगरिब, फजर और उसके साथ रमजानुल मुबारक की तरावी में, जुमातुल मुबारक में और नमाज ईदैन की रकत में नमाज जो कि किरात करना उनके लिए वाजिब है। और मुक्तदी हजरात का खामोश रहना वाजिब है। इसके अलावा इमाम साहब किन कौन कौन सी नमाजों में खामोश खड़े रहेंगे? वो है नमाज ज़ोहर और असर की नमाज में वो ज़ाहिरी तौर पर खामोश रहेंगे और मुक्तदी हजरात भी खामोश रहना वाजिब है। ठीक है। उसके बाद तरतीब कायम रखना वाजिब है, यानी ये ना हो कि सजदा आप पहले कर लें रकू बाद में करें, ये तरतीब गलत होगी। नमाज के दौरान तमाम अरकान को सुकून व इत्मीनान से अदा करना, ये नमाज का अंदर वाजिब है। और इसके साथ जो आखिरी वाजिब है वो है नमाज ईदैन में 6 जाहिद तकबीरें कहना, ये वाजिबात हैं। याद रहे कि अगर इनमें से एक भी जानते हुए या ना जानते हुए रह गया हमसे तो नमाज में सजदा साहब करना पड़ेगा, लाजमी है और नमाज दुरुस्त हो जाएगी।